یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا؟ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا؟ واقعی جان ایلیا ایک ہی شخص تھا، اپنی ذات میں انجمن، سب سے جدا، سب سے الگ۔ جان بھائی جب حیات تھے تو اکثر ان کے ہم اثر جو تھے وہ ان سے خائف رہتے تھے۔ ان میں سے چند تو ایسے تھے جو باقاعدہ جان بھائی سے حسد کرتے تھے۔ آج بھی حاسدان جان کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے چند بونے جان بھائی سے منسوب من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں اور کھینچ کھانچ کے اپنا قد جان بھائی کے برابر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنزی، جنہیں آج کے بومرز عقل و شعور سے عاری نسل کہتے ہیں، ان جنزی کے دور میں بھی انٹرنیٹ پہ سب سے زیادہ سرچ کیا جانے والا شاعر اگر کوئی ہے تو وہ جان ایلیا ہے۔ جان بھائی سے ابتدائی تعارف تو ہمارا پی ٹی وی کے مشاعروں سے تھا، لیکن اصل رنگ ان کا دکھائی دیتا تھا سادات امروہہ کے مشاعروں میں، جہاں تالیوں کی گونج میں جان بھائی انٹری کرتے کسی راک سٹار کی طرح اور مشاعرہ لوٹ کر لے جاتے تھے۔ جان بھائی سے میری ملاقات کا وسیلہ بنا میرا قریب ترین دوست شفیق الرحمان۔ وہ جان بھائی کے عالمی ڈائجسٹ میں اسکیچ آرٹسٹ کی جاب کرتا تھا اور ساتھ ساتھ گلوکاری کے میدان میں اسٹرگل کر رہا تھا۔ یہ 80 کے اوائل کی بات ہے، میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مجھے میوزک ہی کرنا ہے۔ لکیلی مجھے اس دور کے مشہور کمپوزر کریم شہاب الدین صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ مجھے جب بھی فرصت ملتی میں شفیق کے پاس عالمی کے دفتر پہنچ جاتا۔ شفیق اپنے کام میں مصروف ہوتا، ویسے بھی وہ کم ہی بولتا تھا ان دنوں، لیکن جب وہ بولا ماشاءاللہ تو اس کی آواز پورے پاکستان نے سنی۔ وہ ایک ایسا وائس اوور آرٹسٹ ہوا کہ جس کی آواز اور جس کے انداز کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ تو ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے تو میں عالمی کے پرانے شمارے اٹھا کر انہیں پڑھتا تھا، خاص طور پر جان بھائی کا لکھا ہوا پہلا صفحہ۔ وہ پہلا صفحہ ایک زبردست تحریر ہوا کرتی تھی، اور ویسے تو میں کیا اس کو سمجھ پاتا، 22-23 سال کی عمر تھی میری، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ جان بھائی کیوں لکھتے ہیں اور کس کے لیے لکھتے ہیں۔ وہ کبھی اس میں انسانی نفسیات پر بات کرتے، کبھی زمان و مکان کی گتھیاں